السلام علیکم پیارے ویورز، لکھاری آن لائن میگزین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناول لا لاسٹ ایپیسوڈ بائی سونی مرزا۔ سحیر اپنے چند سپاہیوں کو خاموشی سے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کرتا ہوا خود آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک دشمن کی ایک تیز گولی اس کے عین قریب سے گزری اور وہ خوش قسمتی سے بچ گیا تھا۔ پھر اس نے جھٹ خود کے وجود کو زمین پر لٹا کر فائرنگ شروع کر دی۔ مزید بھی بہت سے فوجی افسرز اور سپاہی دہشت گردوں کے چھکے چھڑانے میں پیش تھے۔ اچانک اس کی نظر اپنے دائیں جانب کھڑے ایک چھوٹے سے اڈے پر پڑی جو شاید ان دہشت گردوں کا بنیادی گڑھ تھا۔ اسے دیکھتے ساتھ ہی وہ چھپتا چھپاتا جیسے ہی ان کے اڈے کے قریب پہنچا تو یکایک کسی نے ایک گولی اس کے سینے میں گاڑ دی تھی۔ گولی لگنے پر وہ لڑکھڑا کر سمٹا اور بمشکل اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوا گھسیٹ کر زمین کے بل اندر داخل ہوا۔ نہ جانے کتنی دہشت گردوں کو ایک ہی پل میں لقمہ اجل بنا گیا۔ اسے زخمی حالت میں دیکھ کر ایک سپاہی گھسیٹتا ہوا اس کے قریب آیا۔ سر، آپ زخمی ہیں، آپ کو تو عین سینے پر گولی لگی ہے، آپ پیچھے ہو جائیں سر، ان دہشت گردوں سے ہم نمٹ لیتے ہیں۔ اس کے لفظوں میں فکرمندی صاف جھلک رہی تھی۔ نہیں سرتاج، تھک ہار کر پیچھے ہٹنے سے لڑ کر مرنا بہتر ہوتا ہے، اور ویسے بھی میں پہلے ہی کسی اپنے کو الوداع کہہ کر آ چکا ہوں۔ اب اگر جان بھی چلی گئی تو مجھے دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ کسی بہت خاص کے سینے سے لگ کر آنسو بہا کر آیا ہوں۔ وہ درد سے کراتے ہوئے دھیرے دھیرے بولا تو اس کے دائیں جانب سے ایک اور شخص گھسیٹ کر قریب چلا آیا۔ سحیر نے ذرا گردن گھما کر دیکھا تو یہ زہیب تھا۔ ہر طرف گولیوں کی برسات شروع تھی اور وہ زہیب کو اپنی بھیگی پلکوں سے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ تم کہتے ہو نا زہیب کہ میں بزدل ہوں، تو آج تمہیں دکھائی دیتا ہوں کہ میں کتنا بہادر ہوں۔ اپنی کونیوں کو زمین پر ٹکاتا وہ اٹھنے کی کوشش میں تھا جب زہیب نے اسے کمر سے دبا کر پھر سے نیچے لٹا دیا۔ بہادری پھر کبھی دکھانا، اس وقت تم نے بہادری دکھائی تو اپنی جان سے چلے جاؤ گے، اور تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارے اس چہیتے اور جان سے پیر دوست ساویان کو کیا جواب دوں گا کہ میں دوستی کے دعوے کرتا تھا مگر دوستی نبھا نہیں سکا۔ مانا کہ تم نے کبھی مجھے دل سے دوست نہیں مانا سحیر، لیکن میں نے ہمیشہ تمہیں ایک دوست سمجھا ہے اور آج دوستی کا حق ادا کروں گا۔ اگر کوئی تم پر مزید گولی چلائے گا تو اسے میری بندوق سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم یہیں رکو اور اپنی آنکھوں کو بند مت ہونے دینا، ورنہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اس کے بالوں میں دھیرے سے ہاتھ پھیر کر اس نے شائستگی سے کہا تو وہ مسکرایا۔ زہیب پھر دھیرے دھیرے سے اٹھ کر خود آگے بڑھ گیا۔ سحیر کچھ دیر تو وہاں خاموشی سے اپنے درد کو ہلکی سی آوازیں نکال کر کم کرنے کی کوشش میں رہا، لیکن جب اس نے سامنے دیکھا کہ بہت سے معصوم سپاہی شہید ہو چکے ہیں تو اس میں ایک نئی ہمت جگ اٹھی۔ اس سے اپنے پاکستانی بھائیوں کا بدلہ لینا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر بمشکل سنبھلا، اپنے 4 قدم چل کر 2 لوگوں کو اپنی بندوق کا نشانہ بنایا ہی تھا کہ تیسرے ایک نشانہ باندھا اور ایک مزید گولی دندناتی ہوئی بجلی کی تیزی سے وہاں کو چیر کر اس کے دائیں بازو میں آ کر پیوست ہو گئی۔ گولی لگنے سے بندوق جھٹ اس کی ہاتھ سے چھوٹ کر کچی زمین پر گر پڑی تھی۔ ادھر علیشا کا دل بھاری ہو رہا تھا اور وہ عصر کی نماز ادا کر کے جائے نماز پر بیٹھی اس کی حفاظت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر زمین پر گرتا تو نہ جانے کہاں سے ایک مزید بلٹ نے آ کر اس کی دائیں ٹانگ کو چیر کر رکھ دیا۔ اس سے آگے وہ ایک لمحہ بھی مزید کھڑا نہیں ہو پایا تھا اور اس کا وجود فوراً زمین پر آن گرا۔ خون سے لت پت اس کا جسم مٹی میں دھول اڑا کر گرا تھا۔ بس اس کے گرنے کی دیر تھی اور زہیب نے جھٹ پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ سحیر، وہ بلند آواز میں چیخا اور فوراً اپنا رخ سیدھا کر کے دھڑا دھڑ گولیوں کی برسات کرتا مزید جوش سے اپنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگا۔ امرہ نے دیکھا کہ زاویہ نے فجر کی نماز سے واپس آ کر ٹوپی ایک طرف رکھی اور قرآن کھول کر پڑھنے لگا۔ اسے یوں نیکیاں کرتا دیکھ وہ مسکراتے ہوئے تکتی رہی۔ اس کے قرآن بند کر کے ریل میں ایک طرف رکھنے پر وہ قریب آ گئی تھی، جو اس پل خود بھی حجاب میں لپٹی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زاویہ نے جانچتی نظروں سے گھورا۔ اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ وہ ادائے نین ٹکائے ہوئے تھی۔ ویسے میں نے بہت نوٹ کیا ہے کہ جب سے تم یہ مولوانی ٹائپ ہولیے میں آئی ہو تب سے تمہارے چہرے پر کوئی عجیب سی رونق رہتی ہے، تمہارا چہرہ عجیب چمک رہا ہوتا ہے۔ مانا کہ تمہارا کلر اتنا وائٹ نہیں ہے مگر پھر بھی تمہارا چہرہ پہلے سے کئی گنا زیادہ دلکش ہو گیا ہے۔ میری زینب باجی کہتی ہیں کہ اگر ہم خدا کے احکامات پر عمل کریں تو ہمارے چہرے پر نورانیت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعی نور ہے یا پھر ویسے ہی آپ کو لگتا ہے۔ ایک بات بتاؤ گی؟ یہ نور کیسے ملتا ہے؟ اسی کے معصومانہ سوال پر وہ مسکرائی۔ جو اللہ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلے جتنا، اور کسی کا پاؤں کے انگوٹھے جتنا۔ پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور مطلب؟ وہ الجھ گیا۔ مطلب کہ جو جلتا ہے اور بجھتا ہے، پھر بجھتا ہے اور پھر جلتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کچھ دن بہت دل لگا کر بہت نیک کام کرتے ہیں، پھر سب چھوڑ چھاڑ کے ڈپریشن میں گھر کر جاتے ہیں۔ دل تو مارنا پڑتا ہے مگر ضروری تو نہیں ہے کہ ٹھوکر ہی کھائی جائے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم دیے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے ساویان؟ اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ مگر انسان ایسا کیا کرے کہ اسے آسمان اور زمین جتنا نور مل جائے؟
اس کا سوال مرحا کو بہت پسند آیا تھا۔ کبھی وہ بھی اپنی عالمہ سے ایسے ہی سوالات پوچھا کرتی تھی جو آج خود اپنے شوہر کو دین سکھا رہی تھی۔ وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے، پھر اسے اتنا نور ملے گا کہ اس کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا زاویان۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہی ہوئی تھی کہ اچانک زاویان کی رنگ ٹون بجی اور وہ اٹھ کر فون کان سے لگا گیا۔ نہ جانے اسے کیا خبر ملی کہ فون چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ ساتھ ہی ایک آنسو نے اس کی گال کو تر کر دیا تھا۔ کیا ہوا زاویان؟ موبائل کو نیچے گرتا دیکھا مرحا اس کی طرف لپکی تھی۔ سعیر، سعیر، اس کے لب پھڑپڑا رہے تھے۔ کیا ہوا سعیر بھائی کو؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی مگر وہ اگلے ہی پل اس کی بازو کو زور سے جھٹکتا ہوا تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا۔ علیشا پلیز تم رونا تو بند کرو، انشاءاللہ سعیر بھائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ امرا ہسپتال میں بینچ پر اپنے پہلو میں بیٹھی لڑکی کی کمر کو سہلا کر اسے تسلیاں دینے میں کوشش میں تھی۔ کیسے امرا کیسے؟ انہیں پوری 3 گولیاں لگی ہیں اور ایک گولی سیدھی سینے پر لگی ہے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ میری زندگی میں اب سعیر کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر رشتہ مجھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اب سعیر بھی۔ اپنے الفاظ ادا کرتی ہوئی بآخر میں سسکیاں بھرنے لگی۔ امرا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کس طرح چپ کروائے اور کس طرح ہمدردی جتا کر اس کے اشک پہنچے۔ ادھر قریبی زاویان کھڑا دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے منجمد حالت میں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کے سننے کی تمام تر صلاحیت سلب کر لی گئی ہو۔ وہ بس ساکت کھڑا ٹپ ٹپ آنسو خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ پتہ نہیں بھائی، پر اگر یہ سالہ لوٹا تو پھر ملاقات ہوگی، اور اگر کبھی واپس نہ آ سکا تو جان سے بھی پیاری تیری دوستی تو ہمیشہ ساتھ ہوگی۔ سعیر کے الفاظ کہیں دور سے اس کے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے۔ پتہ نہیں یار، پر عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس مشن کے بعد میں تجھ سے کبھی نہیں مل پاؤں گا، اور اگر واقعی کبھی نہ مل سکا تو علیشا کا خیال رکھنا اور میری شرارتوں کو سنبھال کے رکھنا، کیونکہ میرے بعد تیری زندگی میں سناٹا ہوگا۔ ایک اور یاد نے دماغ پر دستک دی اور اس کے عشق مزید تیز سے بہنے لگے، مگر زبان بالکل بند تھی۔ تبھی زہیب تھوڑی دور سے ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ ساویان کو ایک طرف کھڑا دیکھ وہ اس کے قریب آیا۔ آپ ساویان عالم ہو نا؟ اس کی یوں اچانک پوچھنے پر وہ کچھ دیر خاموش رہا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ مسٹر، آپ سعیر کے دوست ہیں نا؟ سعیر اور دوستی کا لفظ سن کر اس نے چونکتے ہوئے گردن اوپر اٹھائی۔ جی، کچھ کہا آپ نے؟ اپنے سامنے فوجی وردی میں ملبوس کیپٹن کو دیکھ کر اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ کوئٹہ CMHC تھا جہاں ہر طرف فوجی فوجی دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا آپ ہی ہو نا زاویان عالم، کیپٹن سعیر کے بیسٹ فرینڈ؟ ہاں میں ہی ہوں، کیوں کوئی خبر ہے کیا؟ وہ سیدھا ہوا۔ نہیں، مجھے خوشی ہوئی تمہیں یہاں دیکھ کر، اس کے اچانک آپ سے تم پر آ جانے پر وہ ٹک باندھ گیا۔ سعیر ہمیشہ تمہارا ذکر کرتا تھا، مجھے بہت انتظار تھا اس پل کا کہ کب میں اس کے بیسٹ فرینڈ سے ملوں۔ میں نے ہمیشہ اسے دوستی کرنا چاہی، لیکن اس نے ہمیشہ مجھے یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ وہ کسی سے دوستی نہیں کرتا، اس کا صرف ایک ہی دوست ہے اور وہی کافی ہے۔ آج اس کے دوست کو دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ اس کے لفظوں نے زاویان کے حلق میں مزید ایک تکلیف دہ آنسوؤں کا گھونٹ اتار دیا۔ سعیر کو جب گولیاں لگی تب میں اس کے قریب ہی تھا۔ اس لمحے جب انسان کو کچھ یاد نہیں، کسی کو یاد نہیں کر پاتا، اس پل بھی اس نے اپنے پیارے دوست کو یعنی تمہیں یاد رکھا۔ سچ کہوں تو مجھے رشک ہوتا ہے کہ اس نے تم سے دوستی کی اور تم اس کے دوست ہو۔ ایسی دوستی ہر کوئی نہیں نبھا پاتا، بس دعا ہے کہ اس سے کچھ نہ ہو، ورنہ شاید اس کا دکھ میرے لیے بھی برداشت کرنا مشکل ہو۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نرمی سے کہتے ہوئے اس نے دوبارہ تھپتھپایا اور خود تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ آپریشن تھیٹر کے کھلنے کا منتظر ہو۔ پھر اچانک اس کی نظر بینچ پر بیٹھی 2 لڑکیوں پر پڑی تو وہ چل کر اس کے قریب آ گیا۔ کیا آپ میں سے کوئی کیپٹن سعید کی مسز ہیں؟ اس کے اچانک نمودار ہو کر پوچھنے پر دونوں نے بیک وقت اوپر دیکھا۔ جی، یہ ان کی مسز ہیں، امرا نے بتایا، جو کہ خود بھی علیشا کی طرح حجاب میں لپٹی ہوئی تھی۔ بھابھی میں کیپٹن زہیب ہوں، سعیر ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ آپ فکر مت کریں، اگر خدا نے چاہا تو وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا اور ہمیں اچھی خبریں ملے گی۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اتنا چاہنے والا شوہر ملا۔ بس خدا سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اس کے سائے سے محروم نہ کرے۔ آمین۔ علیشا روحان سی ہوتے ہوئے جھٹ بول اٹھی۔ تبھی آپریشن تھیٹر سے کوئی آرمی ڈاکٹر باہر نکلا جس کے پیچھے کچھ نرسز بھی تھیں۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے، مگر زاویان سب کو پچھاڑ کر خود آگے آ گیا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی کچھ آفیسرز اور سپاہی بھی وہاں موجود ہوئے تھے۔ شاید سبھی ان کے منہ سے نکلنے والی خبر کے منتظر تھے، مگر کوئی اور بھی تھا جو زاویان کے پہلو میں آ گیا تھا۔ علیشا بھی اس کی طرح سب سے پہلے دل کو تھام کر خبر سننے کی منتظر تھی۔ نہ جانے ان کے سروں پر اب کون سا نیا طوفان ٹوٹنا باقی تھا۔ جبھی ڈاکٹر ریان نے بولنا شروع کیا۔ کیپٹن سعیر کی حالت خطرے سے باہر ہے، مگر وہ کافی زخمی ہے۔ انہیں مکمل ریسٹ کی ضرورت ہے اور ذرا سی بھی پریشانی کی صورت میں وہ دل ہار کر پھر سے موت کے قریب جا سکتے ہیں۔ اس لیے اگر یہاں پر کوئی ان کا سب سے قریبی موجود ہے تو ICU میں شفٹ کرنے کے بعد جب انہیں ہوش آ جائے گا تو ان کے پاس ہی رہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ ادا کرنے کی دیر تھی اور سب کے چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑ گئیں۔ دعائیں رنگ لائی تھیں۔
इसे आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद सावियान खुद जाना चाहता था, मगर अलीशा के बहते आंसू देखकर अपने कदम पीछे हटाए और उसे जाने का कहा। अलीशा के अंदर जाने की देर थी, सही के जख्मी हालत में अपने सामने देखने की देर थी, और वह ज़ारों की तार रो दी। वो इसके सीने पर सर रखकर चीख-चीख कर रोना चाहती थी, मगर सीने पर लगी गोली की वजह से वो सिर्फ इसका हाथ पकड़कर ही बैठ गई। सही खामोशी से कितनी देर इसे अपने सामने बैठा रोता देखता रहा। वो बार-बार इसके हाथों को चूमकर अपनी आंखों से लगाती। इसके लब कुछ कहने के लिए ज़रा से खुले थे, मगर वो बोल नहीं पा रहा था। कुछ वक्त मज़ीद गुज़रा और सावियान अंदर आया। इसकी आमद पर अलीशा खामोशी से उठकर बाहर चली गई। वो इसके साथ ही कुर्सी पर बैठ गया था। सईद ने उसे देखा तो धीरे से मुस्कुराया। बड़ा कमीना है तू, जान ही निकाल दी थी मेरी। सावियन के गमज़दा होकर कहने पर बेख्तियार इसकी आंखों में भी कानों की जाने पानी बहने लगा। क्या ज़रूरत है इतना बहादुर बनने की? अगर तुझे कुछ हो जाता तो एक पल के लिए भी सोचा था कि मुझ पर क्या गुजरती? और सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि भाभी का क्या होता? उनका तो तेरे अलावा कोई भी नहीं है। साले मरने का शौक था तो अकेला मरता ना। सबको अपने साथ अटैच करने की क्या ज़रूरत थी? इसकी आंखों में महसूस की जाने वाली नाराज़ी दर आई। सईद बस हल्के से लफ्ज़ में गया। चल अब बस जल्दी से ठीक हो जा, फिर सब मिलकर लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। इसकी पेशानी पर अपने हाथ रखकर प्यार करता हुआ नरमी से बोला तो इसने बस तबस्सुम सजाया था। सीएमएच में एक से ज़्यादा लोगों को देर तक रुकने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए ना चाहते हुए भी अलीशा की जिद और जज्बातों को देखकर सामिन खामोशी से घर वापस चला आया। साविया ने मरहा को लिया जा दरबार पर आया था। आज शायद सालों पहले मांगी गई मन्नत को पूरा करना था। वो बादले नखास्ता इसके पीछे ही चल रही थी। आगे चलकर इन्होंने सलाम पेश किया और सावियान के ने दरबार पर चादर चढ़ाने के बाद बहुत सारे तोहफे पेश किए। फिर इसने किसी स्पेशल लंगर का बंदोबस्त किया और दाता साहब की कब्र के एक तरफ बैठ गया। अलीशा जो कि इसके पहलू में विराजमान थी, अब इसके यूं बैठने पर साली अंदाज से देखने लगी। वैसे आपने मुझे बताया नहीं कि यहाँ किस चीज़ की मन्नत मांगी थी? तुम्हारी। तुम्हें मांगा था मैंने। इसके जवाब पर वो बस बेयकीनी से देखती रह गई। यानी मोहब्बत तो शायद हमेशा से दो तरफ़ा थी। तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। क्या खुदा ढूँढने से वाक़ई मिल जाता है? हाँ, मगर उस वक़्त जब आपकी तलाश सच्ची और पक्की होती है। जिस तलाश के कशकोर में खोट के सिक्के शामिल हों, फिर उनको अल्लाह नहीं मिलता। पर वो तो हर जगह मौजूद है। फिर तलाश क्यों करना पड़ता है? खुदा हमेशा से पास होता है, दूर हम इंसान खुद चले जाते हैं। इसको ढूंढना नहीं पड़ता। वो जो वजूद का हाजिर नहीं तो लावजूद भी नहीं, वो हमारा रब है, हमारा मददगार है। वो सिर्फ चुने हुए लोगों से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि वो तो सबका है, आपका, मेरा और सबका। उसको आपकी गफलत से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गफलतों के फ़र्क तो ज़ाक होते हैं। वो अपनी मखलूक को तनहा नहीं छोड़ता, और जब उसे बगैर किसी गर्ज़ की याद किया जाए तो वो खुश होता है, और खुशी यकीनन रज़ा से बेहतर दर्जा है। वो जो हमारा रब है ना, वो हमारे साथ कभी लहजे नहीं बदलता, अकेला नहीं छोड़ता, और वो तो बस जादुआ है। हम बस एक कदम उसकी तरफ बढ़ा कर देखें तो वो सारे फासले ख़त्म कर देगा। यकीन रखें कि खुदा ढूंढने से वाकई मिल जाता है। और ढूँढने का मतलब ये नहीं है कि उसे तलाश किया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसकी चाहत की जाए। तुमने कहा था कि मैं सिंगिंग छोड़ दूँ, अब समझ में नहीं आता क्या करूँ? वो मेरा पैशन और जुनून है, और जुनून को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता। हम अपनी जितनी अज़ीज़ चीज़ को खुदा की राह में कुर्बान करते हैं, हमें उतना ही बड़ा मुकाम दिया जाता है। पर जावेद, मैंने पहले भी कहा था, नूर चाहिए तो खुदा को ना कहना छोड़ दें। इसने बात काटी। मुश्किल है। वो संजीदगी से गर्दन झुकाए बोला, क्या मुश्किल है? जिसने हमें बताया बनाया, हमें पैदा किया, उसके लिए सब कुछ छोड़ना मुश्किल है? इसने तेवरी चढ़ाई। अमर, तुम नहीं जानती कि मैंने कितनी मेहनत की है इस मुकाम के लिए। इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ सकता। वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके फिर से उसे देखने लगा। सावियान, आपने कलमा पढ़ा है ना? हाँ। इस कलमे का क्या मतलब है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी नबी और रसूल हैं। आप फिलहाल पूरे कलमे पर अमल मत करें, एक ही लफ्ज़ पर कर लें। क्या मतलब? इसने उलझ कर परेशानी से केड़ी। कलमा शुरू किस लफ्ज़ से होता है? ला से। वो धीरे से बोला। इस ला का क्या मतलब है? नहीं। क्या नहीं? नहीं का मतलब नहीं होता है, और क्या? इसने शाने समेटे। सावियान, मुझे भी आपकी तरह ला का मतलब समझ नहीं आया था। मैंने भी कलमे को सिर्फ ऐसे ही पढ़ा था जैसे हर मुसलमान पढ़ता है। मुझे पता था कि ला यानी कुछ भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं। पर आपकी तरह मैं भी नहीं जानती थी कि क्या नहीं, कौन सी चीज़ नहीं। फिर मदरसे में जाकर मुझे ज़ैनब बाजी से पता चला कि क्या नहीं। थोड़ा गौर किया और हकीकत खुल गई। हर ख्वाहिश, हर आरज़ू, हर ख्वाब की जहाँ आकर नफ़ी हो जाए, जहाँ आकर अपनी ज़िंदगी की हवस ख़त्म हो जाए और मौत का खौफ ख़त्म हो जाए, दर्द का एहसास ख़त्म हो जाए और हर चीज़ अपना वजूद खो दे, तब ला की तफसीर होती है। अभी तो बात सिर्फ ला तक की है। ला इलाहा इल्लल्लाह को जानने के लिए तो सदियां दरकार हैं, और यही हकीकत है। अभी तो ज़िंदगी एक नुक्ते, एक सिफर पर रुकी हुई है, और हम इस कलमे के एक लफ्ज़ का भी हक अदा कर लें तो शायद
خدا کو ہم پسند آ جائیں۔ ساویان اس کی باتوں کو سنتا یوں بیٹھا تھا جیسے کوئی ان پڑھ سا بچہ پہلی بار کسی اسکول میں تعلیم سیکھنے گیا ہو۔ تھینک یو مجھے اتنا سب کچھ بتانے اور سکھانے کے لیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں بچپن سے مسلمان ہوں مگر تمہاری طرح نیک اور سچا مسلمان نہیں بن سکا، مگر اب بنوں گا، اپنے ہر خواب ہر جنون کو فنا کر دوں گا، خدا کا حکم میری اولین ترجیح ہوگا۔ اس کے جواب پر وہ آنکھیں میں خوشی چمک لیے مسکرائی۔ وہ جب شام کو گھر لوٹے تو فلک بیگم سامنے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی شاید انہی کی منتظر تھی۔ ان کے آنے پر وہ فوراً اٹھ کر سامنے آئی۔ کہاں گئے تھے دونوں؟ اور اگر جانا ہی تھا تو جانے سے پہلے کم از کم مجھے بتا تو دیتے۔ انہوں نے شکوہ کیا۔ ممی ہم داتا دربار پر گئے تھے، اب میں نے کوئی منت مانگی تھی اور اس کو پورا کرنا تھا، ساویان بولا۔ پتہ نہیں تم ان سب چیزوں پر یقین کیوں کرتے ہو؟ ان کے لہجے میں بیزاری تھی۔ ممی چھوڑیں یہ سب، آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بتاؤ، اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کے اور بالکل سنجیدگی سے پیش آئی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سنگنگ چھوڑ رہا ہوں اور کل سے ہی آفس جوائن کر کے اپنا بزنس سنبھالوں گا۔ اس کے بولنے کی دیر تھی اور فلک بیگم اپنے ہاتھ پھر سے کھول کر اسے یوں تاڑنے لگی جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے ایک بار پھر سے تصدیق چاہی تو روبرو بس خاموشی سے اپنے سر کو اوپر نیچے ہلا گیا۔ وہ مشکل اپنی خوشی دباتی ہوئی اسے گلے سے لگا کر ماتھا چوم گئی۔ خوش رہو ہمیشہ، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم نے مجھے کتنا خوش کیا ہے آج۔ یہ سارا کریڈٹ مجھے نہیں آپ کی بہو کو جاتا ہے کیونکہ اس نے ہی مجھے میرا فیصلہ بدلنے پر راضی کیا۔ اس نے اپنے پہلو میں کھڑی بیوی کی طرف اشارہ کیا تو فلک بیگم نے کچھ پل رک کر مسکراتے ہوئے اسے بھی گلے سے لگا لیا۔ ایم سوری بیٹا، میں نے ہمیشہ تمہیں غلط ہی سمجھا۔ ان کے افسردگی سے کہنے پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں ممی جی، کوئی بات نہیں، آپ سوری کیوں کر رہی ہیں؟ اور مجھے آپ سوری کر رہی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا بالکل۔ وہ شائستگی سے بولی۔ اچھا میں تم دونوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے خود مٹن پلاؤ بناؤں گی اور اب رات کے ڈنر میں ہم تینوں مل کر کھانا کھائیں گے۔ ضرور ممی، ساویان نے کہا اور مرحبا بھی خاموشی سے ہنسی۔ تھینک یو ساویان، آپ نے میری ہر بات مانی ہے، مجھے بہت خوشی ہے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی امرحا پشت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر مخاطب ہوئی تو وہ اس کی طرف گھوم گیا۔ نو نیڈ فار تھینکس، اور یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے نہیں بلکہ خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے ساویان، محبت میں آپ کو اپنا شہزادہ بنا کر رکھوں گی، آپ کی عزت آبرو سب سے پہلے رکھوں گی۔ آپ بس یقین رکھنا مجھ پر، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کروں گی، اور اگر کبھی یقین نہ ہو مجھ پر تو آزما دیجیے گا، آپ کے ہر امتحان پر میں پوری اتروں گی۔ اس کے کالر کو پیار سے پکڑ کر سیٹ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اور ساویان اس کی نگاہوں میں دیکھ کر مسکراتا رہا۔ کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ اگر پوچھیں گے تو بتا نہیں پاؤں گی، اگر پوچھیں گے کہ کیسے تو دکھا نہیں پاؤں گی، لیکن جب تک میرے دل میں دھڑکن ہے میں آپ سے پیار کرتی رہوں گی۔ لو یو فار ایور۔ اب اس نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کہا، لو یو ٹو سو مچ۔ اس کے مقابلے وہ کا اقرار کرنے کی دیر تھی اور آج امرحا خود اس کے لبوں پر نگاہیں ٹکا کر انہیں اپنے ہونٹوں سے چھو گئی۔ ویسے وہ امرحا کہاں گئی جسے مجھ سے بہت شرم آتی تھی؟ وہ ذرا سی پیچھے ہوئی تو اس نے ہنس کر پوچھا۔ وہ تو امرحا دائم تھی اور یہ امر ہے، امر ساویان۔ اس کے بھی ہنس کر کہنے پر جو گالوں پر قاتلانہ نشانی ابھری سے دیکھ کر وہ خود اس کی طرف جھک گیا۔ اس سے اگلا منظر نگاہوں سے دھندلا ہوتا چلا گیا۔ کمرے میں 400 پہلی روشنی کہیں غائب ہو گئی اور اندھیرے نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سعید کو اسپتال میں آج پورا ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور علیشا اس کے قریب بیٹھی اسے سوپ پلا رہی تھی۔ علیشا، اگر میں شہید ہو جاتا تو تم کیا کرتی؟ اس کے ہاتھوں سے چمچ کے ذریعے سیپ لینے کے بعد وہ سراپے بے نیازی سے پوچھنے لگا۔ اس کا چمچ وہیں اٹک کر رہ گیا۔ تو میں ساری زندگی آپ کی قبر کے سرانے بیٹھی رہتی اور اپنی بھی موت کی دعائیں مانگتی، کیونکہ اب میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ میرے جینے کی واحد امید ہیں۔ آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی جی نہیں پاؤں گی۔ اس کا حالت کچھ بھیگا بھیگا سا تھا۔ سعید نے دھیرے سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا اور بہت جلد ہم دونوں کسی اچھے سے ٹرپ پر بھی جائیں گے۔ مجھے کسی ٹرپ پر نہیں جانا، بس آپ ٹھیک ہو جائیں میرے لیے یہ کافی ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس رب کی کہ اس نے مجھے مزید کسی آزمائش میں نہیں ڈالا۔ صحیح کہتے ہیں کہ وہ رب کبھی بھی کسی انسان کو مکمل طور پر اکیلا نہیں چھوڑتا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے تاکہ اس کے بندے کو جینے کی کوئی وجہ مل سکے۔ لگتا ہے کوئی پرائیویٹ باتیں ہو رہی ہیں تم دونوں کے بیچ، اچانک سے زاویہ نے نمودار ہو کر ہنستے ہوئے کہا تو سعید نے سانس باہر چھوڑا۔ کوئی پرائیویٹ باتیں نہیں ہو رہی تھی، تیری تو سوچ ہی گندی ہے۔ اس کے جھٹ پوائنٹ مارنے پر وہ مزید شدت سے کہکا لگا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ویسے میری سوچ چاہے کتنی بھی گندی کیوں نہ ہو پر تجھ سے ذرا کم ہی ہوگی۔ بدلے میں وہ بھی مسکرایا۔ میرے خیال سے مجھے باہر چلنا چاہیے، علیشا نے ادھر ادھر نگاہیں گھماتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ ارے نہیں بھابھی، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، ہم نے کون سا کوئی ایسی بات کرنی ہے جو تمہارے خلاف ہو؟ ساویان نے روکا۔ اوئے، تم نہیں آپ کہا کر اپنی بھابھی کو، تمیز نہیں ہے تجھے؟ سعید جھٹ گرایا۔ نہیں ہے، کیونکہ میں تیرا ہی دوست ہوں۔ جب تو بغیرت اور بدتمیز ہے تو میں کیسے نہیں ہوں گا؟ مقابل شاید اس کے ہر سوال کو الٹا اسی پر جواب کی صورت میں دے کر مارنا جانتا تھا۔ سعید نے لفظ میٹھے۔
اچھا یہ بتا کہ کب تک چھٹی ملے گی؟ بیٹا یہ CMH ہے، یہاں تب تک اسپتال سے نہیں جانے دیتے جب تک بندہ بالکل ٹھیک نہ ہو جائے، اس لیے 2-3 مہینے تو پکے ہیں۔ سانس ٹھیک آتا ہے؟ ہاں میرے سینے پر گولی لگی تھی، پھیپڑوں کی آر پار نہیں ہوئی تھی، اس نے تنزیہ کہا۔ اتنا غصہ کس چیز کا ہے؟ زاویہ نے گھوری ڈالی۔ غصہ نہیں ہے یار، بس 1 ہفتے سے بیڈ پر پڑا ہوں تو دل نہیں لگ رہا۔ ابھی تو تجھے 2-3 مہینے رہنا ہے بیڈ پر، پھر کیا بنے گا تیرا؟ اس نے بہن چڑھا کر اشارت میں پوچھا۔ پتا نہیں یار، وہ منہ پہ سور گیا۔ چلیں بھائی، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، جائیں سب۔ اچانک سے ایک فوجی سپاہی نے اندر داخل ہو کر کہا تو زاویہ نے اسے سلام دیتا ہوا گڈ لک کہہ کر چلا گیا۔ علیشا نے پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور وہ بھی اٹھ کر چلی گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چائے نماز سمیٹ کر مرا نے زاویہ پر نظر ڈالی جو آئینے کے سامنے 3 پیس پہنے کھڑا اپنے بالوں پر اسپرے کر رہا تھا۔ چائے نماز کو ایک طرف رکھتی ہوئی اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ حافظ جا رہا ہوں۔ واؤ بہت اچھا لگا مجھے، لیکن اتنی جلدی تیار کیوں ہوئے؟ مجھے راستے میں کس سے ملنا ہے اس لیے۔ کس سے؟ اس نے فوراً کہا۔ یار کوئی مرد ہی ہے، لڑکی سے نہیں ملنا، ڈونٹ وری۔ اس کے تاثرات کو بھانپ کر وہ شائستگی سے بولا۔ اپنا خیال رکھیے گا، تم بھی۔ ابھی اس نے دروازے کی جانب 3 قدم بڑھائے ہی تھے کہ مرحا کی آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا سے چھا گیا اور وہ چکرا کر دھڑم سے فرش پر آن گری۔ وہ جھٹ پیچھے مڑا اور اسے نیچے گرا پا کر اس کے وجود پر جھنجھوڑنے لگا۔ امر کیا ہوا؟ او پندائس، اس کے رخساروں کو تھپتھپاتے ہوئے وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا، لیکن اس کے مسلسل ہلانے پر بھی جب اسے ہوش نہیں آیا تو اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا گیا۔ پھر وہ تیزی سے باہر بھاگا اور جب کافی دیر گزرنے کے بعد کمرے میں واپس آیا تو اس کے ساتھ کوئی لیڈی ڈاکٹر بھی تھی۔ فلک بیگم اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اپنا کام شروع کیا۔ اس نے انہیں تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے کا کہا۔ کچھ وقت گزرا، ڈاکٹر باہر آئی۔ زاویہ کے ماتھے پر اتنی ٹھنڈ میں بھی پریشانی سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو فلک بہن، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کے بتانے کی دیر تھی اور فلک بیگم سمیت زاویہ نے بھی چونک کر دیکھا۔ وہ خوشی سے انہیں گلے لگاتی ہوئی اسے دروازے تک رخصت کرنے گئی اور زاویہ نے فوراً دروازہ کھول کر اندر گیا۔ امرا اس پل ہوش میں آ چکی تھی مگر وہ ابھی تک بستر پر لیٹی تھی۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر اس نے اپنا چاہا مگر اس کے بازو سے پکڑ کر جھٹ سے واپس لٹا گیا۔ لیٹی رہو، یو نیڈ ٹو ریسٹ۔ تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دے کہ من کرتا ہے ساری دنیا میں اعلان کرواؤں۔ کون سی خوشی؟ وہ تیوری چڑھا گئی۔ ڈاکٹر نے تمہیں بتایا نہیں؟ اس نے تجسس سے کہا۔ نہیں بیرسٹر مرحا، تم زاویان عالم کی نسل کو آگے بڑھانے جا رہی ہو۔ اس کے بتانے کا انداز ہی ایسا تھا جیسے اسے باقی سب سے ہٹ کر کچھ الگ ہی خوشی ہو۔ وہ خوشی سے اپنی پلکیں نم کر گئی۔ لو اب خوشی میں رونے کی کیا ضرورت تھی؟ زاویان چڑ اٹھا۔ خوشی کے بھی تو آنسو ہوتے ہیں نا، اور مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ جس انسان سے میں زندگی میں پیار کیا میں اسی انسان کی اولاد کا جنم دینے والی ہوں۔ مجھے محبت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور اگر نصیب ہو بھی جائے تو اولاد ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ اس خدا کا شکر ہے کہ اس نے پہلے مجھے مسلمان بنایا، پھر میری قسمت میں آپ کا ساتھ لکھا اور اب میرے وجود سے کسی اور انسان کو تشکیل دے رہا ہے۔ میں روں نہیں تو اور کیا کروں؟ اس کریم رب نے مجھ پر ہمیشہ اپنی رحمتیں برسائی ہیں۔ بس اب ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ کسی ایک نعمت کو مجھ سے چھین نہ لے، کیونکہ اگر آپ کو یا ہمارے پیدا ہونے والے بیبی کو کچھ بھی ہو گیا تو شاید میں اس لا کے لفظ پر پورا اترنے میں ناکام رہ جاؤں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ بھی ہونے سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ اس نے روانسی ہوئے کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ خوشی کے موقع پر بھی اپنی الٹی سوچوں کو دماغ سے نہیں نکال سکتی کیا؟ وہ اس کی ڈانٹ لگانے لگا۔ میں جان بوجھ کر نہیں سوچتی، پر وہ کہتے ہیں نا، جب ہمیں کسی چیز سے حد سے زیادہ پیار ہو جائے تو ہم اسے کھونے سے ڈر جاتے ہیں، اور خدا ہمیشہ عزیز چیزوں سے ہی امتحان لیتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرا امتحان آپ سے نہ ہو، کیونکہ اگر میں ہار گئی تو شاید واپس کبھی کھڑی نہ ہو پاؤں۔ اس بار اشکوں نے روانی پکڑ لی تھی۔ زاویہ نے اس کے مزید قریب ہو کر بیٹھا اور اس کے ماتھے کو دیوانہ وار چوم کر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا عمر کہ مجھے ایک سانولی لڑکی سے پیار ہوگا، اور یہ بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھ سے میرا سب کچھ چھڑوا دے گی۔ تم وہ لڑکی ہو جو میرے کسی بھی فیصلے کو تبدیل کر سکتی ہے۔ تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں مگر جب اللہ کا حکم آ جائے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں تم سے عمر کہ زاویان عالم اپنی زندگی کی آخری سانس تک تم سے وفا کرے گا۔ تم نے میری آخرت کو سنوارنا چاہا ہے، میرے ساتھ جنت تک جانے کی جستجو کی ہے۔ تمہیں چھوڑ کر خود کو بدقسمت نہیں بنا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو خوبصورت ہونا چاہیے کیونکہ مرد خوبصورتی دیکھتا ہے، مگر زاویان عالم کا ماننا ہے کہ مرد خوبصورت سے خوبصورت عورت کو بھی چھوڑ سکتا ہے، مگر اس کو نہیں چھوڑ سکتا جس سے وہ سچا پیار کرتا ہو۔ مرد خوبصورتی پر نہیں مرتا، ورنہ ہر مرد طوائفوں سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہوتا، کیونکہ زیادہ تر طوائفیں خوبصورت ہوتی ہیں۔ مرد حیا پر مرتا ہے۔ اس کی خواہش کوئی حسین بے حیا لڑکی ہو سکتی ہے، مگر اس کی چاہت اور اس کی اپنائیت ہمیشہ ایک با حیا عورت ہی ہوتی ہے، پھر چاہے وہ سانولی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ جیسے مرد بہت کم ہوتے ہیں زاویان۔ نہیں، باحیا عورتیں کم ہوتی ہیں۔
جس دن عورت ذات کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مرد اپنے نفس کی تسکین کے لیے ایک خوبصورت اور جسم کو نمایاں کرتی لڑکی کو چاہتا ہے اور نکاح جیسے حلال رشتے کے لیے ایک حیادار اور سلجھی ہوئی عورت کا انتخاب کرے گا، تو شاید اس دن معاشرے میں بہت سی بے پردہ عورتیں پردہ کرنا شروع کر دیں، اور شاید اس دن کچھ مرد ہلکے کتوں کی طرح عورت کی راہ تک نہ چھوڑ دیں۔ ویسے آپ کی کیا خواہش ہے کہ پہلی اولاد بیٹی ہو یا بیٹا؟ شاید بیٹی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ رحمت ہوتی ہے اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اور اگر خدا نے بیٹا دیا تو؟ وہ شاید اس کے ہر جواب کو گہرائی سے جاننا چاہتی تھی۔ تو بھی اچھا ہے، جو اللہ کی مرضی۔ اس نے مسلسل مسکراہٹ سے جائے کہا، آئی لو یو سافیان۔ بیڈ کی ٹو کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ محبت سے گویا ہوئی۔ سیم۔ اب اگر تمہاری اجازت ہو تو دفتر جا سکتا ہوں؟ ضرور جائیں جناب۔ اس کے مسکراہٹ پر پہلو میں بیٹھا شخص بھی دل سے مسکرایا۔ اگلے ہی پل وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ امرا نے من ہی من میں خدا کا شکر ادا کیا۔ سعیر آج تقریباً 3 ماہ کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر کافی حد تک صحت مند ہو چکا تھا۔ آج اس نے واپس فوجی وردی پہنی اور اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار تھا۔ تبھی علیشا بھاگتی ہوئی اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنی ٹوپی سیٹ کرنے میں مصروف تھا۔ سعیر، سعیر، آپ کو بہت بڑی نیوز دینی ہے۔ علیشا کا تھوڑا سا بھاگنے پر اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کوئی بہت بڑی خبر سنانے کے لیے بے چین ہے۔ اچھا نیوز دے دینا، مگر اتنی جلدی کیا ہے؟ تھوڑی ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کی طرف مڑ کر اس نے دونوں کندھوں سے تھام کر تسلی سے کہا، نہیں ابھی سنانی ہے، کیونکہ میں ابھی ہسپتال سے واپس آ رہی ہوں۔ اتنی صبح صبح ہسپتال کیوں گئی تھی؟ اس کے چہرے پر پریشانی نمودار ہوئی۔ وہ سب چھوڑیں، آپ اور میں ایک بار پھر سے ممی پاپا بننے والے ہیں۔ اس کی خوشی سے اچھل کر کہنے پر صحیح دم خود پورے دیدے پھاڑے دیکھنے لگا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ ابھی تک بے یقین دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں، بس خدا ہمیں اس نعمت سے جلد نواز دے۔ آمین، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے زور سے اپنی بیوی کو گلے لگایا۔ علیشا اس کے سینے سے لگی اپنی نم پلکوں کو انگلیوں کے پوروں سے صاف کر گئی۔ امرا نے دیکھا کہ جب سے زامین آج آفس سے واپس آیا تھا تب سے وہ کہیں گمسم سا تھا۔ اسے یوں صوفے پر منہ لٹکائے بیٹھا دیکھ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تب سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ جب سے آفس سے واپس آئے ہیں تب سے آپ پریشان ہیں۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس نے پیار سے پوچھا۔ امر یار، ہانی کو عمر قید ہو گئی، وہ افسردگی سے بولا تو روبرو کے چہرے پر کوئی خاص تاثر دکھائی نہیں دیا۔ تو آپ کو آج پتہ چلا؟ اسے تو تقریباً 1 سال پہلے ہی عمر قید ہو گئی تھی، اس نے بے فکری سے کہا۔ اسے عمر قید ہو گئی تھی یہ بات میں جانتا ہوں، لیکن اب جس بات کا پتہ چلا اسے سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ کیا؟ وہ پوری طرح دلچسپی ظاہر کرنے لگی۔ یار ہانی کو مینٹل ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ خود سے ہی باتیں کرتی رہتی تھی اور کبھی تمہارا یا کبھی میرا نام لے کر چاند سے مارنے کی دھمکیاں دیتی تھی۔ وہ دماغی طور پر اپنی حالت کو قبول نہیں کر پائی اور یوں پاگل ہو گئی۔ آج مینٹل ہاسپٹل میں اسے سلاخوں کے پیچھے دیکھا تو بہت دکھ ہوا۔ وہ کیا تھی اور کیا بن گئی؟ مانا کہ مجھے اس سے بہت سے شکوے تھے اور میں اسے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں ایسا کبھی نہیں چاہتا تھا۔ سامعین اپنا سر جھکایا، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھ کر انتہائی کرب سے بولا تھا۔ مرحبا مزید اس کے ساتھ چپک گئی۔ ہر انسان اپنے کیے کا صلہ پاتا ہے زاویان، اس نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا؟ گرم گرم لوہا لگایا، کرنٹ لگایا اور مارا پیٹا، اور اس نے ہم دونوں کی بیچ ایسی غلط فہمیاں ڈال دی کہ ہم ایک لمبے عرصے تک ایک دوسرے کو غلط سمجھ کر دور رہے۔ اس نے زبردستی آپ پر اپنے وجود کو مسلط کرنا چاہا۔ اس نے جو کیا ہے وہ اس کی سزا بھگت رہی ہے۔ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے ہوئے انتہائی شائستگی سے بول رہی تھی۔ زاویہ نے اپنی گردن کو ترچھا کر کے اسے گھورا۔ وہ چاہے جتنی بھی بری تھی مگر ایک عرصے تک وہ مجھ سے منسلک رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم اچھے دوست تھے، تمہاری طرح شاید وہ بھی شرکت برداشت نہیں کر پائی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم خاموش ہو گئی اور وہ انتقام لینا چاہتی تھی، لیکن حقیقت ایک سی ہے امر، محبت تم بھی کرتی اور محبت اسے بھی تھی۔ شاید بس وہ محبت کے صحیح معنوں کو سمجھ نہیں پائی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ہی بری لڑکی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جائز یا ناجائز کی پرواہ کیے بغیر مجھے پانا چاہتی تھی، اور قسمت نے ایسا کھیل کھیلا کہ مجھے اس سے محبت ہوئی ہی نہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کو واقعی بہت دکھ ہو رہا ہوگا، مگر اس سب میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ یہی تو بات ہے امر، ہم اپنی ساری غلطیوں کا الزام دوسروں کے سر پر دھر دیتے ہیں، لیکن ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ اگر کسی انسان نے خود کو برا بنایا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ رہی ہوگی۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان بے وفا ہو اور وہی غلط ہو۔ شاید میری بھی غلطی ہے، نہ میں کبھی اس سے دوستی کرتا، نہ وہ میری گرل فرینڈ بنتی، نہ اسے مجھ سے پیار ہوتا، اور نہ ہی مجھے پانے کے لیے ہر حد تک گر جاتی۔ اس کی آنکھیں اس کے غم اور پچھتاوے کو بیان کر رہی تھیں۔ لیکن اس نے آپ کے ساتھ بھی تو بے وفائی کی تھی نا، جب وہ کسی اور شخص سے ملاقاتیں کرتی تھی۔ امرا نہ جانے سے کس طرح سارا ملبہ ہانیہ پر ڈال کر تسلی دینے کی کوشش میں تھی۔ مجھے نہیں پتا امر، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو وہ مجھ سے پیار کرتی تھی یار۔
सावियान का पूरा चेहरा उतरा हुआ था इसे यूं देखकर। इसकी यूं बातों को मजीद सुनकर इस अब्बार मरहा को गुस्सा आने लगा था। ये अचानक इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है उससे सावियन? अगर अपनी पुरानी महबूबा की इतनी याद आ रही है तो चले जाएं उसी के पास, जाकर गले से लगाएं, प्यार करें और बताएं उसे कि आप वापस आ गए हैं उसके पास। वो अचानक खड़ी होकर हड़बड़ाते हुए बोली। सावियान ने इसके लफ्जों पर नागवारी से नजरें फेरी और उठकर कमरे से बाहर निकलना चाहा, जब वो फिर से इसकी कलाई को थाम कर खुद रूबरू हो गई। आपको दुख हो रहा है तो ठीक है, पर इस चीज़ को सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। उसने जो कुछ किया था उसे उसकी सज़ा मिल रही है। आपको अगर कुछ ज़्यादा ही दुख हो रहा है तो जाकर मिल लेना। अगर मिलना होगा तो मिल भी लूँगा। तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है मुझे। मुकाबिल भी सरफिर अंदाज में बोला और इसका बाजू झटक कर जैसे ही दरवाज़े की तरफ बढ़ा तो एक बार फिर से गर्दन वापस घुमाई उसे देखकर मुखातिब हुआ। और हाँ, अपने दिमाग के कचरे की सफाई करवा लो तो बेहतर है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इन जलन के चक्कर में तुम वाकई मुझे इसके पास जाने के लिए मजबूर कर दो। दो टोक अपनी कहकर इसने दरवाजा पटक कर बंद किया तो हमारा हक्का बक्का पूरा मुंह खोल कर देखने लगी। जाएं तो सही, आप एक बार उससे मिलने वापिस कमरे में इंटर होने दिया तो कहना। अपना नाक फुलाती हुई वो मुंह में ही मिनमिनाई। कुछ वक्त मजीद गुजरा और सावियान को खुदा ने बेटे की नेमत से नवाजा, जिसका नाम अमरहा ने खुद शामिर रखा था। अब वो अपने बाप पर गया था। वही बुरी चमकती आंखें, वही नाक और वही होंठ। अमरहा दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती कि इसका बेटा भी उतना ही खूबसूरत है। इधर दूसरी जानी महज चंद माह बाद इस शहीर को भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा और इसका नाम इसने हुरिया रखा था। हुरिया बिल्कुल अलीशा की फोटो कॉपी थी। खुशकिस्मती से बेटी के पैदा होने के 2 दिन बाद ही इसे मेजर का ओहदा मिल गया था। वो जावियान और अमरहा को इस खुशी में पार्टी देना चाहता था, मगर अलीशा की तबीयत की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। तकरीबन 6 महीने बीते और सईद की अगली छुट्टी पर इन्होंने पिकनिक का मंसूबा बनाया। अगली रात वो चारों पिकनिक के लिए निकल खड़े हुए थे। ये रात का सफर था और सड़क इंतहाई सुनसान थी। इस सुनसान सड़क पर एक बड़ी लैंड क्रूजर हवा को चीरती हुई जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर जावियान और उसके पहलू में बैठा सईद बैठा था। पिछली सीटों पर अलीशा और अमरहा दोनों बराजमान थी। वैसे ज़िंदगी का क्या लुत्फ़ आ रहा है ना भाई, याद है? एक बार मैंने कहा था कि अगर गाड़ी में हमारे साथ अलीशा भी होती तो मज़ा आ जाता। और आज देखो, सिर्फ़ मेरी बेगमी नहीं बल्कि तुम्हारा प्यार भी तुम्हारे साथ है। सहीर मुस्कुराकर अपने पहलू में गाड़ी ड्राइव करते ज़ावियान से मुखातिब था। मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों ने अपने प्यार को पा लिया। अब यहाँ से आगे लेफ्ट लेना और फिर आगे जो ढाबा आएगा उस पर बैठकर हम चारों खाना खाएँगे। हाँ, ठीक है। देख यार, तेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ और मेरे यहाँ बेटी। अब बस मेरा एक ही मिशन है। वो क्या? इसने संजीदगी से भरपूर तजस्सुस से पूछा। यही कि शामिर को मेरी बेटी से प्यार हो जाए, फिर हम इन दोनों की शादी कर दें। कुछ तो शर्म कर यार, अभी वो दोनों बहुत छोटे-छोटे हैं। साविया ने थोड़ा तल्खी से कहा। बिल्कुल, और सहीर भाई, प्लीज़ ये थोड़े से बड़े हो जाएँगे तो इनके सामने इस चीज़ का ज़िक्र मत कीजिएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ख़ामख़ाह में पहले एक दूसरे के लिए अपने दिल में फीलिंग्स लाना शुरू कर दें। हमारा भी बेरुखी वाले अंदाज़ में गोया हुई। ओहो! क्या हो गया तुम्हें? वो मज़ाक कर रहे हैं, वरना कोई बाप खुद अपनी बेटी को इश्क व आशिकी के चक्करों में थोड़ी डालता है। अलीशा ने फटाफट अपने शौहर की हिमायत की। हाँ, लेकिन अगर कभी भाई संजीदा हो गए तो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? अमरहा प्लीज़, फ़िलहाल तुम ये सब मत मत सोचो। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी की तरबियत ऐसे करूँगी कि वो प्यार करने लगे? इसने बेयकीन हुए कहा। भाभी, प्यार हो जाता है, अपनी खुशी से नहीं किया जाता, इसलिए इसमें तरबियत को मत लाएँ प्लीज़। साविया ने टोका। वैसे भाभी, सावियन का एक राज़ बताऊँ? सईद ने गर्दन घुमाकर पीछे बैठी अमरहा से कहा। हुँ? वो मुख्तसर बोली तो ज़ाविया ने भी अपने कान खड़े कर लिए। हानिया और इसके बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि दोनों ने कई बार खूबसूरत रातें एक दूसरे के साथ बिताई हैं। इसने बड़ी संजीदगी से झूठ कहा। अमरहा ने पूरी आंखें खोलकर घूरा, जबकि ज़ाविया ने इसी पर जोर से गाड़ी की ब्रेक दबाई तो सबके वजूद झूल कर रह गए। क्या बकवास कर रहा है? इसने झट इसके सर पर थप्पड़ दे मारा। सच क्या है ज़ाविया? अमरहा घुर्राई तो इसकी शक्की निगाहों से देखने पर वो पीछे की तरफ घूमा। तुम कब से इसकी बेवकूफ़ाना बातों पर यकीन करने लगी? एक नंबर का झूठा है ये। अमरहा, साबियान भाई ठीक कह रहे हैं। सईद ने बस आप दोनों को लड़ाना चाहा है। इसके बताने पर अब इसने सईद को ताड़ा, जो अपना चेहरा नीचे झुकाकर मुस्कुराता दिखाई दिया। साबियान नहीं से फिर से सीधा होकर चाबी घुमाई। पूरे सफर में इन चारों की आपस में छेड़खानी जारी रही। जिंदगी बेहद हसीन हो गई थी। वो दो अलग अलग रास्तों से अब इकट्ठे चार दोस्त बन चुके थे। रास्ते में बारिश हुई थी और इस बरसती बारिश में भी इनकी गाड़ी सड़क पर दौड़ती ही दिखाई दी। निगाहों का मंजर धुंधला होने लगा। बस फिर सड़क से सीधा चांद पर नजर ठहर गई और रात का अंधेरा गहरा होता चला गया।
میں بیرسٹر امرہا دائم، جس نے اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات سے سیکھا کہ ہر گناہگار کا ایک خوبصورت مستقبل ہو سکتا ہے، جس نے سیکھا کہ ہماری آنکھوں میں دیکھا گیا ہر بار سچ نہیں ہوتا، پیار کو حاصل کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، اور کسی چیز کی قدر تب تک نہیں ہوتی جب تک ہم اسے کھونے کے درد سے روشناس نہ ہو جائیں۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں صرف کلمہ پڑھ لینا ہی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ایک ایک لفظ کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ ہر ٹوٹنا برا نہیں ہوتا، اور ہر ٹوٹنا ہمیں خدا سے جوڑ دیتا ہے۔ میں راک سٹار زاویان عالم، جس نے اپنی زندگی کے گزشتہ سالوں سے سیکھا کہ سکون صرف خدا کی یاد میں ہے۔ آپ اس دنیا میں جتنے چاہے مشہور اور دولت مند کیوں نہ بن جائیں، مگر ایک دن آپ سے یہ سب کچھ چھین کر آپ کو خالی ہاتھ زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ہر اس شخص پر جو دولت اور شہرت کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے۔ افسوس، 4 دن کی زندگی ہے اور بالآخر مر جانا ہے۔ زندگی نے مجھے سکھایا کہ ہم سفر کا خوبصورت نہیں بلکہ نیک ہونا زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ کی آخرت سنور سکے۔ میں علیشہ یوسف، جس نے اپنی ساری زندگی غربت اور محرومیوں میں گزار دی، جس نے ہمیشہ یہ سوچا کہ اگر مجھ سے فلاں رشتہ چھن جائے گا تو شاید میں جی نہیں پاؤں گی، لیکن مجھے ہر بار جینا سکھا دیا گیا۔ میں نے قرآن حفظ کیا اور یہ سیکھا کہ کوئی بھی انسان بے چینی کے آخری درجے پر بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کا واحد سہارا خدا ہے۔ بعض دفعہ ہم سب کچھ چھین لیا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ محرومی ہے، مگر وہ محرومی نہیں ہوتی، وہ تو آنے والی بڑی نعمت کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ مجھ سے سارے رشتے دور ہو گئے، مگر خدا نے مجھے ایک ایسے رشتے سے نوازا جس پر مجھے مان ہے۔ میں میجر سہیر آغا، جس کا ایک بد کردار سے ایک با کردار مرد بننے کا سفر کافی مشکل رہا، جس نے اپنی زندگی سے سیکھا کہ اگر سچی محبت ہو تو اسے پانے کے لیے ہر حد سے گزرنا پڑتا ہے۔ محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، مگر اسے نبھانا بہت مشکل ہے، اور شاید اسی لیے ہر انسان بیچ راہ میں چھوڑ کر دھوکہ دے جاتا ہے۔ میں نے سیکھا کہ اگر ہم مخلص ہوں تو خدا بھی ساتھ دیتا ہے۔ دھوکہ کھا لینا دھوکہ دینے سے بہتر ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا نے مجھے صحیح وقت پر صحیح ہمسفر سے نوازا۔ جانتے ہیں کہ محبت کی سب سے اعلیٰ قسم کیا ہے؟ جب ایک طرف ہماری خواہش ہے اور دوسری طرف خدا کا حکم، مگر ہم حکم پر خواہش کو قربان کر دیں۔ ہر مسلمان ہونے کا دعوے دار تو ہے، مگر اس کلمے کے پہلے لفظ لا کا ہی حق ادا نہیں کر پاتا۔ کاش کہ ہم اس لا کی تفسیر کو سمجھیں، پورے کلمے کو نہ صحیح پر اسے ایک لفظ کا ہی حق ادا کرنے والے بن جائیں تو شاید ہماری آخرت سنور جائے۔ یہاں میں اپنے قائرین سے کہنا چاہوں گی کہ خوش قسمتی سے اللہ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا کسی وجہ سے مشکل لگتا ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ لا کا سفر آسان تھوڑی ہے، اس میں محنت لگتی ہے، اس میں زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر رب ملتا ہے۔ پیارے ویورز، آپ کو کمپلیٹ ناول کیسا لگا؟ کائنڈلی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں۔ اگر پیچھے کوئی شور وغیرہ آ رہا ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا، بہت جلدی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔